اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے بعد جنگ کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن قائم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا پیغام صرف عرب تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ تمام دنیا میں پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کیسر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور بہت سے سلطانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ فرمائے۔ کون سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کن خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، اس کی لسٹ کافی لمبی ہے، مگر ایک ہی دن میں 6 خط لکھوا کر اور ان خطوں پر اپنی مہر لگوا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا ان کی لسٹ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کے دربار میں بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو مصر کے عزیز کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت عمرو بن امیہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس خط دے کر بھیجا گیا۔ حضرت سلیط بن عمرو رضی اللہ عنہ کو یمامہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، جبکہ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو غسان کے حارث غسانی کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ کیسر روم کے گورنر حارث غسانی کو وہ خط دیا تو اس نے اس خط کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ کیسر روم یعنی روم کا جو بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا وہ ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ کیسر کو جب یہ خط مبارک ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر وہاں پہ موجود تھے۔ یہ سب لوگ کیسر کے دربار میں لائے گئے۔ پورا دربار لگا۔ کیسر شاہی تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا اور تخت کے ارد گرد اس کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ جب دربار میں حاضر کیا گیا تو شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر کیسر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے کیسر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ کیسر نے ابو سفیان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے تمام عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ بتا دینا۔ اور پھر کیسر اور ابو سفیان کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوا۔ انشاءاللہ یہ مکالمہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔